الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہمارے سامنے موضوع روزہ فرضیت اور اہمیت ہے۔ اس کے لیے ہم نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 183 کا انتخاب کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب کریم نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اے مومنوں، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کے روزے کا اپنا طریقہ اور اپنا انداز تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر گروہ کے لیے، ہر قوم اور ملت کے لیے ایک طریقہ اور ایک دستور مقرر کیا تھا۔ اسی دستور اور اسی انداز کے مطابق ان کے روزے تھے، اور تمہارے لیے ہم نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صحت مند پر فرض ہے۔ کسی صحت مند صاحب شعور انسان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ روزہ اپنی مرضی سے بلا عذر کے ترک کر دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بغیر بیماری کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، وہ تمام عمر اپنی روزوں میں صرف کر دے، بسر کر دے، ایک چھوڑا ہوا روزہ اس کی قضا پوری نہیں ہو سکتی، اس کا بدل نہیں لایا جا سکتا، اس کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم کسی طور بھی کسی عذر اور کسی بہانے سے اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ اور پھر روزہ بلکہ پورا مہینہ روزوں کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بخشش کی بارش ہوتی ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کے اعلان ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخر عتق من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ 10 دن مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی برکھا برستی ہے، اور درمیان والا عشرہ جو ہے، درمیان کے 10 دن وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اللہ کی طرف سے بخشش و مغفرت کا نزول ہوتا ہے، اور آخری عشرہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کا نام لے لے کے جہنم کی آگ سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم
اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں شہر کے فلاں بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اس کو آزادی دے دی، اس کی بخشش مکمل کر دی، اس کی مغفرت آسان کر دی، اس کے گناہوں، اس کی خطاؤں پہ صرف نظر کر دی۔ اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے۔ اور جو خوش نصیب رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کا قیام کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کی راتوں بالخصوص شب قدر کا قیام کیا، ایمان اور احتساب کی حالت میں، ایمان موجود ہیں اور احتساب کی فکر ہے، اس کے لیے انعام یہ ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور جس شخص نے اسی حالت میں ایمان اور ایقان مکمل کے ساتھ اور قیامت کا خوف رکھتے ہوئے، احتساب کا خوف رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کتنا بڑا انعام ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ ہم سارا سال اپنی مرضی سے صرف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے شب و روز گزارتے ہیں، اپنی مرضی سے صبح و مساء پیش آتے ہیں، اپنے مسائل، اپنے مشاغل، اپنے مصارف ہوتے ہیں۔ کیسا ہو، کیسا خوب ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی کتاب اور نبی کریم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اپنے شب و روز بسر کریں، اور پھر اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کے اعلان کے مستحق بن جائیں۔ اور پھر روزہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ تمام اعمال، صدقات، خیرات، نمازیں، زندگی کے سارے مشاغل اور مسائل